نارملی سنگل پیرنٹ چلڈرن کے جو ماں کے پاس ہوتے ہیں اور اکثر ماں ہی کے پاس ہوتے ہیں, کم ہی ہوتا ہے کہ باپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ماں کے پاس ہوتے ہوئے ان میں ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اسپیشلی طلاق جن کے پیرنٹس کے درمیان ہو جاتی ہے, ان بچوں کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے, ایک غم ہوتا ہے, اور وہ بلیم کرتے ہیں بچے اپنی پیرنٹس کو, دونوں کو بلیم کرتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں سنا ہے نا کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ماں ہم پہ یہ ظلم ڈھا رہی ہے, باپ کے ساتھ رہتے تو شاید ایسا نہ ہوتا, باپ ہمارے لیے پتہ نہیں کون سے چاند تارے توڑ لاتا. اور پھر وہی ماں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے ایز اے مطلب سنگل پیرنٹ, کمانے کے لیے دنیا میں نکلنا پڑتا ہے, شی از ورکنگ آلسو. تو اپنے کام کے ساتھ اپنے بچے یا بچوں کو اور ان کو ایک ہیلدی فیملی لائف دینا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اس میں بچوں کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سوری کاٹی تھی اس وقت, اب آپ پلیز کنٹینیو. جی بچوں کے چانسز بگڑنے کے تب ہوتے ہیں جب ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے بچوں کو, سب سے پہلی چیز. اب جس طرح جو ہمارا سینیریو ہے اس میں بچے کا مینٹل پیس بہت میٹر کرتا ہے. سائیکالوجیکل, اب جو بچہ میرا ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے, ظاہر ہے ہی مووز ہیئر اینڈ دیئر اینڈ دین کورٹ کیسز آر گوئنگ آن, اینڈ اس چیز میں پھر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا تمہاری اماں الگ رہتی ہیں, بابا نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ بابا نے چھوڑ دیا ہے یا ماں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں, موو آن کر جاتے ہیں, ان کو عشق ہو جاتا ہے یا ان کے آپس میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے, ان کو ایک دوسرے کی پرسنالٹی سے ایشوز ہوتے ہیں, پہلے لو میرج ہوتی ہے, بعد میں وہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے پہ راضی ہو جاتے ہیں, تل جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماں باپ, وہ ماں بھی اور وہ باپ بھی, جب وہ بچے چھوڑ دیتے ہیں, اس انسان کو چھوڑنے کے بعد وہ بچے تو آپ کے اپنے ہیں نا, چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, وہ اولاد تو آپ ہی کی ہے, وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی. لیکن میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو سنگل پیرنٹ اگر باپ چھوڑ گیا ہے تو باپ مڑ کے نہیں دیکھتا. میں اپنے کیس میں آپ کو یہی ایگزامپل کوٹ کرنے لگی تھی کہ میرے والد صاحب تب مجھ سے الگ ہوئے جب میں 2 سال کی تھی, اور مجھے اپنا آخری دن ان کے ساتھ یاد ہے کہ کیسے ہم الگ ہوئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اس دن کی روشنی, ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کیسے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, وہ پورا دن میرے ذہن میں, حالانکہ میں 2 سال کی تھی, 2 سال کے بچے کی میموری نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ اس کو یاد رہ جائے. یقین کریں میرے بچے کو سب یاد, یہی ہوتا ہے, پوری اسٹیٹمنٹ یاد ہے, پورا وہ ورڈ یاد ہے, وہ کمرہ, روشنی, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, ماں رو رہی تھی, نہیں ایک چیز یاد ہوتی ہے. اور جب آپ مڑ کے نہیں دیکھتا یا آپ کو یاد نہیں کرتا یا آپ کی شادی پہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یا آپ کے, تو وہ ایک ایسا ٹراما ہے, وہ ایسی درد ہے, ایک ایسی تکلیف ہے جو وہ بچہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ یہ کہتے ہیں ہاں دیکھو پھر اب طلاق ہوتی ہے تو پھر یہ سب تو ہوتا ہے, تو سم ہاؤ وہ سارا براجا اس بچے پہ گر جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب اپنے بگڑنے کی بھی بات کر رہے تھے تو یہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بچے وہ بھی بگڑتے ہیں جن کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بگاڑ بھی دیتے ہیں, اور کئی دفعہ بچے کنٹرول میں بھی نہیں آتے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ماں باپ تربیت کس طرح کر رہے ہیں. جیسے ہمارے آج کل کوالٹی آف ٹائم جو ہے اس پہ کم فوکس ہے, کمپرومائز ہے, کوانٹٹی ہے نا, کہ سارا دن ہم ساتھ ہیں لیکن ہم ساتھ نہیں ہیں. فونز ہمارے فونز ہیں, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, تو بچے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ فون پر ہے اور بچہ فون پر نہ ہو, وہ بھی بچہ تو آپ کو کاپی کرے گا. سو بگڑنے کی تو گارنٹی کہیں بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے جو دونوں پیرنٹس بھی ہیں ان کی بھی 24/7 اسٹرگل ہے اگر وہ اپنے بچے کو صحیح راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں. Exactly. اور ہر ماں ہر باپ کوشش کرتا ہے نا کہ بچہ صحیح رہے. اور میں نے بلکہ آپ پورے فیس بک پہ بہت سارے ایسے پیجز دیکھے ہوں گے آپ نے جو ویمن کتھارسس کی پلیٹ فارمز ہیں, جہاں پہ اگر آپ لوگوں کی سٹوریز سنیں, خواتین کو دیکھیں, ان کی باتیں سنتی ہیں, تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے, بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ یہی ہو رہا ہے. اور انٹرنیشنل ریسرچز ہے اس کے اوپر کہ یہ گروپس کتھارسس میں کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ تو ابھی فیس بک پہ یہ گروپس دیکھ رہے ہیں نا, باہر انٹرنیشنلی اسٹڈیز ہو رہی ہیں, بالکل, تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. ٹراما کے اوپر بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ گروپس بنائے جاتے ہیں, سبجیکٹ گروپس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک جیسے پرابلمس کے ٹراما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم ہے, لیکن اس میں کئی سٹوریز خواتین کی ایسی بھی ہیں نا کہ وہ ایک بہت ابیوزو جو ہے میرڈ لائف گزار رہی ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتی کہ بچوں کی وجہ سے, بچوں کی خاطر.
تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی ٹاکسک آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بچوں پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا. بہت صحیح ہے, لیکن اور بھی برا اس معاشرے میں سویرا آپ دیکھیں اس معاشرے میں ایک برقع پوش عورت اگر جا رہی ہو تو اسے بھی ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بچی جو نارمل کپڑے پہن کے جا رہی ہے اس کے کپڑوں کو ریزن بنا کے اسے ہراس کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی طلاق ہوتی ہے یو وڈ اگری ود می کہ عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہر مطلب ذی شعور لوگ بھی کہتے ہیں کہ کڑی دا قصور ہونا. اور مرد کے لیے موو آن کرنا بڑا آسان ہے, اس کو شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ آگے اپنی اگلی زندگی میں بھی نکل جاتا ہے. مرد کے لیے تو رشتے ساتھ بیٹھے ہوتے, خالہ کا ہی رشتہ آ جائے گا, پھپھی کا رشتہ آ جائے گا کہ لو کوئی اور وہ جو بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی آگے. ایک تو بچہ پہلے باپ کے ساتھ نہیں جاتا, موسٹلی ماں کے ساتھ ہی جاتا ہے. اب وہ غلطی سے اگر باپ کے ساتھ چلا بھی گیا تو سوتیلی ماں بہت مشکل زندگی کر دیتی ہے. اور جہاں عورتوں کی بات آتی ہے, عورتیں بڑی مشکل موو آن کرتی ہیں اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ان بچوں کی زندگی مزید خراب نہ ہو جائے کسی اور آدمی کے آنے سے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ نے یہاں بات کی ہے سیکنڈ مدر, ٹھیک ہے, وہ تو الگ چیز ہے, لیکن ریسٹ آف ادر ریلیشنس, چاچی ہے, مطلب پھوپھی ہے, بالکل وہ بچے کو ایک تانا دے کہ تمہاری ماں کا رنگ ہے تمہارے اوپر, تمہارا چھاپ ہے یہ, مطلب ایک چلی گئی وہاں سے لیڈی اور پھر بچہ بالکل بالکل اگر بچہ غلطی سے ملنے بھی چلا جائے تو اس کو تانے سننے تمہاری ماں کا یہ سکھایا تمہاری یہ دیکھو یہ جواب. ایک دلچسپ پہلو آپ نے دیکھا جو نے کہا چاچی, مامی, پھپھو, دادی, تو عورت کا کتنا بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. مرد سے زیادہ دوسروں کی زندگی مشکل کرنے کے لیے عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے. دیکھیے ہم یہ کہتے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں جب ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر تو وہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں نا. تو ہمیں یہی یہ پروگرام گر میں چاہوں اسی لیے ہے کہ ہم عورتوں کو خاص طور پہ اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کریں کہ ہم دنیا میں لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے آئے ہیں, مشکل کرنے کے لیے نہیں. خیر اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سنگل پیرنٹ چائلڈ کی تو ہم نے کہانی ڈسکس کر لی, جتنا بھی ہم اس ٹاپک کو پھیلائیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں سنگل پیرنٹس کی چیلنجز کی طرف. وہ مرد ہو یا عورت, چیلنجز دونوں کے برابر ہوتے ہیں. دیکھیے آسان ہوتا ہے اس کا موو آن کرنا, لیکن اس کے دل میں ایک کھینچ رہتی ہے اس بچے کی جو اس نے پیدا کیا ہے پچھلی اپنی بیگم کے ساتھ. اور اگر غلطی سے اس کی لو میرج ہے تو سننا اسے بھی پڑتا ہے کہ تو بڑی ویا کے لے آیا سی نا کڑی تے ہن کتھے تیرے سر تے نچ کے چلی گئی ہے. یہی سننے کو ملتا ہے, ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ خود بھی سنگل پیرنٹ ہیں. آپ کے چیلنجز کیا رہے اور واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ میرے چیلنجز جو تھے نا بہت زیادہ آپ کے لیے پیتھیٹک ہوتے گئے, کیونکہ پہلے تو ایک ٹالریٹ کرنا اس چیز کو کہ آپ ایز اے سنگل پیرنٹ آپ نے بچے کو سنبھالنا ہے, ایسے باپ کے مطلب اس میں جو آپ کو جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب 3 سال کے لیے جا چکے تھے, ان نے پوچھا تک نہیں. ایز ہی گرو اپ 3 ان کو لگا بچہ ہوش میں آ رہا ہے تو ہم ذرا ٹچنگ لائن پہ جا کے چلے جائیں اور صلح صفائی کر لیں. کورٹ کیسز ہمارے چل رہے تھے تب بھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ باہمی صلح جو کر لیتے ہیں کورٹس کے تھرو, دین انہوں نے پھر رابطہ کیا, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی. پھر میں نے کہا چلو ایک چانس اور, کیونکہ یہ میری شادی سے 10 دن بعد ہی تماشا سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا صحیح ہے. تو وہ بٹ یہ ہے نا کہ ہم کوئی بھی گھر اپنا خراب نہیں کرنا چاہتا, کسی بھی اس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پھر 8 to 10 ایئرس کا ٹینیور میں واٹ آئی ٹالریٹ یہ مجھے پتہ ہے, میرے رشتہ داروں کو فیملی کو نہیں پتہ. وہ تو گھر بیٹھ کے یہ بات بنائیں گے کہ ان کی غلطی, ان کی زبان بہت چلتی ہے. زبان جب آپ کو وومن رائٹس کا پتہ ہے, جب آپ اویئرڈ ہو اس معاملے میں تو اب آپ بولو گے